بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 271 ہے، جس کا عنوان ہے باب ما یستتر بہ لقضاء الحاجہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا اور میرے کان میں ایک بات کہی جو میں لوگوں میں سے کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند تھی کہ آپ علیہ السلام قضاء حاجت کے وقت کسی ٹیلے یا کسی کھجور کے جھنڈ کی آڑ لے لیں۔ ابن اسما فرماتے ہیں یعنی کھجور کے درخت کے پیچھے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں شیبان بن فروخ ابو محمد الحبطی، دوسرے ہیں عبداللہ بن محمد بن اسما الضبعی ثقۃ جلیل، تیسرے ہیں مہدی بن میمون الازدی، چوتھے ہیں محمد بن عبداللہ بن ابی یعقوب ثقۃ، پانچویں ہیں الحسن بن سعد مولای حسن بن علی ثقۃ، اور چھٹے ہیں عبداللہ ابن جعفر بن ابی طالب الہاشمی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کرتے ہیں، اپنی والدہ حضرت اسماء بنت عمیس سے، اپنے چچا حضرت علی بن ابی طالب سے، حضرت عثمان، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تمام حضرات سے یہ نقل کرتے ہیں۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے اور اس میں تحدیث اور عنعنہ دونوں طرح کے صیغے موجود ہیں، اور اس سند کے اندر حضرت جعفر اور محمد بن عبداللہ اور الحسن بن سعد یہ تمام وہ حضرات ہیں جن کا تذکرہ اس کتاب کے اندر پہلی مرتبہ آیا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب قضاء حاجت کے لیے نکلے تو مستحب یہ ہے کہ وہ کسی دیوار، اونچی جگہ، کسی گڑھے یا ایسی کسی اوٹ کا انتخاب کرے جس سے اس کا پورا جسم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ہمیشگی کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام شرم و حیا اور پردہ پوشی کا انتہائی درجے کا اہتمام فرماتے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی جانور یا سواری پر اپنے پیچھے کسی دوسرے شخص کو بٹھانا، جسے عربی میں ارداف کہتے ہیں، بالکل جائز ہے، بشرطے کہ وہ جانور اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو۔ جہاں کئی احادیث میں ایک سواری پر 2 افراد کے بیٹھنے کی ممانعت آئی ہے، اس کا تعلق ایسی صورت سے ہے جہاں جانور کمزور ہو اور وہ بوجھ نہ اٹھا سکتا ہو، لہذا اگر سواری طاقتور ہو تو دوسرے کو ساتھ بٹھانا سنت نبوی سے ثابت اور جائز ہے۔ اس حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عاجزی اور خوش اخلاقی کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں تک کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کے اس بلند کردار کی دلیل ہے کہ منصب نبوت کی عظمت کے باوجود آپ علیہ السلام چھوٹے بچوں کے ساتھ نہایت شفقت اور برابری کا معاملہ فرماتے تھے۔ اس واقعے سے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کی خاص فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب فرمایا اور انہیں ایک ایسی خفیہ بات بتائی جس میں انہیں دوسروں پر فوقیت اور خاص قرب عطا کیا۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے اعلیٰ کردار اور وفاداری کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو زندگی بھر سینے سے لگا کر رکھا، یہاں تک کہ دیگر صحابہ کرام نے ان سے اصرار بھی کیا اور واسطہ بھی دیا کہ وہ بات بتا دیں،
مگر انہوں نے وفاداری کی لاجواب مثال قائم کرتے ہوئے مرتے دم تک اس عہد کو نبھایا اور وہ راز فاش نہ کیا۔ اس حدیث کا ایک نہایت رقت آمیز پہلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جانداروں کے لیے بے پناہ رحمت اور ہمدردی ہے۔ جب اس اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس نے آپ علیہ السلام سے اپنے مالک کی شکایت کی تو سراپِ رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ علیہ السلام فوراً اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے اور شفقت سے اس کے کانوں کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا تاکہ اسے سکون ملے۔ یہ عمل اس قرآنی آیت کی عملی تفسیر ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ کہ بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک روشن علامت اور عظیم معجزہ موجود ہے۔ ایک بے زبان جانور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہونا، آپ کی بارگاہ میں فریاد کرنا اور اپنے دکھ، تھکن اور بھوک کی شکایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمایا تھا جہاں چرند پرند بھی آپ کو اپنا مأویٰ اور ملجا سمجھتے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو غیب کی خبروں پر مطلع فرمایا اور آپ علیہ السلام کو جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی خاص علم اور فضیلت کا اظہار ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس بے زبان کی پکار کو نہ صرف سنا بلکہ اسے سمجھا بھی۔ اس حدیث سے یہ شرعی حکم بھی ثابت ہوتا ہے کہ بے زبان جانوروں پر رحم کرنا واجب ہے، بالخصوص ان جانوروں پر جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ انہیں بھوکا رکھنا یا ان کی طاقت سے زیادہ کام لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں حقوق انسانی کے ساتھ ساتھ حقوق حیوانات کا بھی کتنا سخت اہتمام کیا گیا ہے۔ آخری نقطہ یہ کہ اسلام ایک مکمل اور عالمگیر ضابطۂ حیات ہے۔ اس کی برکتیں اور نفع صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ یہ تمام مخلوقات کے حقوق کا محافظ ہے۔ یہ دین عقل رکھنے والے انسانوں سے لے کر بے زبان جانوروں تک ہر ایک پر ظلم کو حرام قرار دیتا ہے اور ہر ذی رخ کے ساتھ احسان کا حکم دیتا ہے۔ بے شک یہ دین اس رب کی طرف سے نازل کرتا ہے جو حکیم اور حمید ہے، یعنی حکمتوں والا اور قابل تعریف ہے۔ یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔